بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود اس نبی پر جس کے صدقے ہمیں اسلام ملا اور ہمیں زندگی جینے کے طریقے ملے، اور الحمدللہ ایک بار پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ مالک کا شکر ہے کروڑوں کہ اس نے ہمیں 18,000 کم بیش مخلوقات میں سے افضل و اعلیٰ انسان بنایا، اور پھر شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کی امت میں سے جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، سرور کائنات تاجدار کائنات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر گزار ہیں، اس نے ہمیں اپنی ہدایت عطا کی اور اپنے دین کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دی۔ اللہ کی یہ نعمت ہے کہ ہم اس کے راستے پر چل کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم ہے، اور وہ ہے پردہ پوشی۔ پردہ پوشی ایک ایسا عمل ہے جو کہ نہ صرف فرد کی عزت و وقار کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ یہ معاشرتی امن و اخلاق بہتری اور اس کی روحانیت کا جزو بن جاتا ہے۔ ہمارا مقصد ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں پردہ پوشی اور اسلامی تصور اور اس کی اہمیت کی حدود اور اس کے معاشرتی اثرات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس موضوع کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، عزت مآب سکول ٹیچر بھی ہیں ماشاءاللہ، عزت مآب مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا قاری محمد تنویر عطاری قادری صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں۔ اور دور حاضر اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں اس موضوع پر بات کرنی چاہیے۔ میں نے پھر آپ کی خدمت میں عرض کی جی آپ تشریف لیں، تو اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم عنایت فرمایا۔ میں ان کا بے حد مشکور ہوں اور اپنے اسٹوڈیو کی طرف سے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں۔ آئیں انہی پر سوال سے گفتگو کرتے ہیں جو آپ کو میں نے عرض کی۔ پردہ پوشی ایک ایسی اخلاقی اور اسلامی قدر ہے جو انسان کے عیب چھپانے اور دوسروں کی عزت کا تحفظ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسلام میں پردہ پوشی کو بہت اہمیت دی گئی ہے تاکہ معاشرت میں فساد اور بدنامی سے بچا جا سکے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی اہمیت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آج کے جو ہمارا پہلا سوال ہے، پردہ پوشی کا اسلامی تصور کیا ہے اور اس کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں جناب بھائی محمد تنویر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد مشکور ہوں جناب محترم قبلہ محمد یوسف باروی صاحب، آپ نے ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی۔ بہت شکریہ۔ ہم اس قابل نہیں تھے کہ آپ نے ہمیں اس قابل بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ میں نے تصور کیا کہ یہ پردہ پوشی کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے۔ بے شک بے شک۔ تو آپ کا بے حد شکر ہوں کہ آپ نے اس موضوع میں ہمیں بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اس بولنے کا موقع عطا کیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت تو شکریہ۔ پردہ پوشی کا اسلامی تصور یہ کیا ہے اور اس کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی جائے۔ سبحان اللہ۔ تو پردہ پوشی کا تصور ایک بہت ہی اہم اور بنیادی اصول ہے جو مسلمانوں عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے ہے، بے شک بے شک۔ لیکن اس کا زیادہ زور جو ہے یہ خواتین پر دیا جاتا ہے۔ جی۔ اسلام پردے کا جو مقصد بیان کرتا ہے وہ جسمانی، اخلاقی اور روحانی تحفظ جو ہے نا اس کو فراہم کرنے کے لیے اہمیت دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تاکہ انسانوں کی عزت
ان کا وقار اور ان کی پاک دامنی ماشاء یہ اللہ. ہماری محفوظ رہ سکے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تاکہ جو پردہ پوشی جو ہے نا جو انسان کو اپنا مقام دے گی وہ بالا ہے. بے شک. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا ہے. سبحان اللہ. سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں جی بے شک. اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں بے شک. کیا بات ہے. اور سبحان اللہ. اپنے زیور کو ظاہر نہ کریں جی سوائے اس کے جو وہ خود ظاہر ہو جائے، جی. اور کیا بات ہے. اپنے سینوں پر اپنے پلے کپڑے جو ہے اس جی. کو اوڑھ کے رکھیں جی. تاکہ وہ ظاہر نہ ہو جائے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا ذہن دیا کہ اپنی نگاہوں کو جب ہم نگاہ کو جھکا کر چلیں گے، کیا بات ہے. ادب کا لحاظ کریں گے، جی. جب ہم دوسروں کا خیال کریں گے تو دوسرے ہمارا بھی خیال کریں گے، بے شک. کیا بات ہے. کیا اور اپنی جب شرم گاہوں کی ہم حفاظت کریں گے بے شک. تو اس وقت جب ہم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کر رہے ہوں گے تو جب دوسرے ہمیں دیکھیں گے تو وہ بھی ہم سے ایک عبرت حاصل کریں گے، وہ بے شک. نصیحت حاصل کریں گے کیا کیا. کہ ہم اپنے شرم گاہوں کو چھپائیں جس طرح یہ اپنے لوگوں کو چھپاتے ہیں. کیا بات ہے. کیا. تو اس پر حضرت سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جی. آپ کی حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب عورت بالغ ہو جائے جی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اوپر حجاب کرے، کیا پردہ بات ہے. کرے، کیا اپنے بات ہے. آپ کو چھپا لے. جی. جب عورت اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے جی. تو اس وقت اپنے آپ کو محفوظ کر لیتی ہے، تو اس وقت انسان کا مکمل اپنے آپ کو چھپا لینا ایک ظاہر کرتا ہے کہ یہ پردہ پوش ہے، سبحان. انسان کا وقار پیدا ہوتا ہے. جی. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جی. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خیبر اور مدینہ کے درمیان آپ سفر کر رہے تھے جی. تو اس سبحان. وقت ایک معاملہ پیش آیا کہ حضرت سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ازواج میں ان کو منتخب کیا، جی. آپ نے اپنے حرم میں ان کو داخل کیا، بے شک. تو آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنی ازواج میں منتخب کر رہے ہیں یا کنیز میں ان کو منتخب کر رہے ہیں. صحیح. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ تجسس ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو ایک ڈھانچے میں ڈھالا کہ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا سبق ملتا کیا ہے. سبق ملتا ہے. سبحان اللہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز دیکھیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے تھے، ان کو ایکسیپٹ کرتے تھے کہ ہمارا کیا ہوتا ہے. بے شک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں آنے والی زندگی کا کیا طریقہ کار سکھانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دعوت ولیمہ بھی کیا تھا. سبحان اللہ، انہوں نے دعوت ولیمہ میں کیا چیز پیش کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کھجور، پنیر اور گھی کا دسترخوان بچھایا، تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کو مدعو کیا، انہوں نے تناول فرمایا. بے شک. جب انہوں نے کھا لیا، جب وہ سفر مکمل ہونے لگا، جب چلنے لگے تو اس وقت پردہ پوشی کا ایک انہوں نے مظاہرہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کے اوپر اپنے پیچھے ان کی جگہ بنائی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انہوں نے جگہ بٹھا کر انہوں نے درمیان میں ایک کپڑا لگا دیا تاکہ کسی کی ان کے اوپر نظر نہ لگے. تو اس سے معلوم ہوا کہ پردہ پوشی کتنی اہم ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ آنے والی زندگی کے لیے سبق دے دیا کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو چھپایا جائے. اور عورت نام ہی اسی چیز کا نام ہے، چھپانے کا. عورت یہ اس کا معنی بھی یہی بنتا ہے کہ اس کو چھپایا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اسلام میں پردہ پوشی کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ اس کا مقصد افراد کے عیبوں کو چھپانا اور ان کی عزت و وقار کا تحفظ کرنا ہے. ماشاء اللہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت وضاحت فرمائی، دل خوش ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 101 کا ترجمہ: اے ایمان والو، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو
جنہیں اگر تم پر زہر کر دیا جائے وہ تمہیں بری لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ پردہ پوشی کا عمل نہ صرف دنیا میں ایک فرد کی عزت کی حفاظت کرتا ہے بلکہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرمائے گا. سبحان اللہ. اسی طرح ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کیونکہ واضح علامہ صاحب نے پیغام دیا, آپ کو گنجائش نہیں رہی تاکہ ہم دوسرا کوئی پیغام دیں. پردہ پوشی کا مفہوم صرف ظاہری حجاب یا لباس تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک وسیع اخلاقی تصور ہے. پردہ پوشی کے مطلب کہ انسان اپنے رویوں, اخلاق, زبان اور نظروں سے دوسرے کی عزت کا خیال رکھے اور ان کے عیبوں کو چھپائے. سبحان اللہ. کیا پردہ پوشی صرف ظاہری حجاب اور لباس تک محدود ہے یا اس کا دائرہ کار اخلاقی گفتگو اور دیگر پہلوؤں تک بھی ہے؟ اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیے گا؟ اس بارے میں یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں جو اس بنیادی اصول دیا ہے وہ صرف حجاب تک نہیں بلکہ ہمارے اخلاق میں, ہماری زبان میں, ہمارے کردار میں, ہمارے ہر چیز کے اندر ایک پردہ پوشی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. تاکہ ہم اس کا جب اظہار کریں گے تو ایک مسلمان کا عملی نمونہ ہمارے سامنے جب پیش ہوئے گا تو جب غیر مسلم جب ہمیں دیکھے گا کہ مسلمان کا تصور کیا ہے, جب وہ ظاہری تصور ہی ہمیں دیکھ لے گا تو اس وقت جب اس کو دیکھنے میں ہی ہمارا اسلام چھلکے گا, اس کو ظاہر ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی ہمیں اسلام لے کر آئے گا. تو حدیث مبارکہ آپ کو پیش کرتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے. الفاظ غور کریں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ دے. حضور نے ہماری زبان کا بھی کہا اور ہاتھ سے بھی کہا, کیونکہ زیادہ تر جو نقصان ہوتا ہے ان دو چیزوں سے ہوتا ہے زیادہ. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو الفاظ جو ہیں دوسرے پر زیادہ اثر کرتے ہیں اور ہاتھ ایسے ہیں جو ہم ان پر چلاتے ہیں جو ان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. ہاتھ اور زبان کو جب ہم ان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ دے. اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ شخص وہ ہے اور پسندیدہ عمل بھی وہ ہے جو انسان کے اخلاق کو سنوار دے. یعنی جب ہم اعمال کرتے ہیں تو ہمارے جب اخلاق ہی ایسے اچھے ہوں گے, جب دوسروں کو پسند آئیں گے تو پتہ چلا کہ حضور نے جو ارشاد فرما دیا اس پر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے دوسرے دیکھنے والے کو پتہ چلے گا کہ واقعی اسلام ہمیں کیا سبق دیتا ہے. تو اسلام کا تصور ہی اسی چیز کے اندر ہے. اور تیسرا ہم کرتے ہیں کہ کنز العمال کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے غلام ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب دشمن اسلام ابو جہل کے بیٹے جن کا نام اکرمہ تھا, ابھی تک وہ اسلام نہیں لائے تھے, ان کی زوجہ تھی جن کا نام ام حکیم بنت حارث تھا. تو جب وہ ام حکیم بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لیں فتح مکہ کے موقع پر تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی, یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ التجا کرتی ہوں, کچھ میں پناہ چاہتی ہوں آپ سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موسٹ ویلکم کہا, کیونکہ نئے آنے والے مسلمان تھے, انہوں نے نئے کلمہ پڑھا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے ہی آپ کا اخلاق اچھا ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اچھے اخلاق کے ساتھ سمجھایا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جو چاہیں گے میں آپ کو عطا کروں گا, آپ کو دوں گا. یعنی جو آپ کے اختیار میں تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں جو تھا وہ حضور آپ عطا کریں گے. تو آپ نے کہا کہ میرا گھر والا ہے جس کا نام اکرمہ ہے, میں چاہتی ہوں میرا شوہر جو ہے وہ بھی مسلمان ہو جائے, وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو پناہ دے دیں, وہ آپ سے
اس دنیا یہاں سے بھاگ گئے ہیں، یعنی آپ کا نام سن کر وہ اس مکہ سے چلے گئے ہیں۔ تو جی حضور علیہ السلام نے آپ کو اجازت دی، آپ نے کہا کہ جاؤ آپ اس کو لے کے آؤ۔ جی تو حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئیں، آپ نے پورے مکہ میں ان کو ڈھونڈا جی لیکن وہ آپ کو نہ ملے۔ آپ وہ یمن کی طرف چلے گئے تھے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے، جی یمن کی طرف گئے اور تہامہ کے ساحل کے طرف جا کر پہنچ گئے۔ پہنچ گئے تہامہ کی جب ساحل پر پہنچے تو کشتیاں وہاں چل رہی تھیں، جی آپ نے ارادہ کیا کہ یہاں کشتی سے بیٹھوں اور دوسرے کنارے کی طرف چلا جاؤں جی اور یہاں سے یہ مکہ چھوڑ دوں، یمن کی طرف وہ جا رہے تھے۔ صحیح تو حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ جو تھیں وہ چلتی چلتی وہاں تک پہنچی، ان کو پتہ تھا کہ یہ یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو وہ جب وہاں تک پہنچی تو آپ نے دیکھا کہ وہ وہاں موجود تھے۔ آپ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان نہیں لائے تھے اس وقت آپ کشتی میں بیٹھے، کشتی میں جب چلنے لگی تو ہوا کے جھونکے سے آپ وہ ڈگمگانے لگی، صحیح کشتی جو تھی وہ جی ڈگمگانے لگی۔ جو کشتی چلانے والا ملاح تھا، باندھ تھا، اس نے کہا کہ سارے مل کر کلمہ شریف پڑھو، رب کو یاد کرو۔ جی اس نے کہا میں کیا پڑھوں؟ اس نے کہا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان تو اس اللہ نے کہا میں اسی کلمے کی وجہ سے تو ادھر مکہ سے چھوڑ کر یمن کی طرف جا رہا ہوں، کیا بات تو میں اب کیسے اس کو چھوڑ کر میں اس کو کلمہ کو پڑھ سکتا ہوں؟ ادھر سے بھاگا ہوں، ادھر جا رہا ہوں اور درمیان میں آپ اسی کا درس دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جب ایمان نہیں لایا تو اس ملاح نے کہا کہ اگر یہ پڑھنا ہے تو ہمارے ساتھ چلیں گے، اگر نہیں پڑھنا تو آپ اتر جائیں۔ تو اللہ آپ اکبر پہلے ہی اسے کلمہ نہیں پڑھتے تھے، آپ اتر گئے۔ جیسے آپ اترے تو فوراً ہی آپ کی گھر والی حضرت سیدنا ام حکیم بنت حارث رضی اللہ تعالی تشریف لائیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں حضور سے وعدہ کر کے وہ آپ کو امان دیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، جی لہٰذا آپ آئیں اور آ کر ہمارے کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں۔ تو سبحان اللہ، جب ان کو لے کر گئیں تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور تو حضور علیہ السلام نے آپ کو معاف کر دیا۔ آپ نے جتنے بھی گناہ تھے ان کا جو مطلب جو آپ نے توبہ کی ان سے اور مسلمان ہو گئے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کس طرح لوگوں کی عیب پوشی کرتے تھے، ان کی پردہ پوشی کرتے تھے، ان کے عیبوں کو چھپاتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں۔ جب ہم ان کو چھپائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے گناہ، ہمارے عیبوں کو قیامت کے دن چھپائے گا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا ہی بات ہے۔ پردہ پوشی صرف جسمانی حجاب تک محدود نہیں، اسلام میں یہ اخلاق اقتدار کے طور پر بھی تمام شعبوں میں اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ نور آیت نمبر 31، مومن خواتین سے کہتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائیں، جس طرح پچھلے سوال میں علامہ صاحب نے فرمایا تھا۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ پردہ پوشی کا عمل جسمانی حجاب کے ساتھ نگاہوں اور زبانوں کے استعمال پر بھی محیط ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی یہاں پر دیکھیں واضح پیغام اور بہت ہی زیادہ واضح پیغام۔ اب یہاں پر کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، کیونکہ جب قرآن اور حضور کا فرمان آ جائے تو پھر کوئی اور بات تیسری نکلتی ہی نہیں ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ دوسروں کی عیب پوشی میں، عیب پوشی اسلام میں بہت بڑی اخلاقی قدر ہے، کیونکہ اس سے انسان کی دلی سکون اور معاشرتی اہم آگاہی سے میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب تک کسی کے عیب کا انکشاف نہ ہو، اس کے بارے میں برا خیال رکھنا یا اس کے فاش کرنا معاشرتی فساد کا باعث بن سکتا ہے۔ اسلام میں جو میرا اصل سوال ہے وہ یہی ہے، اسلام میں دوسروں کی عیب پوشی کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی ہے؟ کیا یہ بھی کسی صورت میں بھی ناجائز ہو سکتی ہے؟ یہ ارشاد فرمائیے گا، کسی بھی صورت میں ناجائز ہو سکتی ہے؟ اسلام میں دوسروں کی عیب پوشی کو اتنی اہمیت اس وجہ سے دی گئی ہے جی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم پچھلے سوال میں آپ سورۃ نور کی آیت سن چکے ہیں، سورۃ بے شک، احزاب کی آپ نے بیان فرما دی۔ اللہ تو سبحان اسی طرح جو اسلام میں دوسروں کی عیب پوشی یعنی ان کی جو غیبت کی جاتی ہے، ان جی کی عیب تلاش کیے جاتے ہیں، ان کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔
کیونکہ یہ انسان کے اخلاقی معیار اور سماجی تعلقات کو مضبوط کرنے اور پاکیزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو خدائے ستار قیامت کے دن اس کی عیب پوشی کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہمیں انعام دے رہا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بھی میں نے بیان کی۔ اور دوسروں کے عیب چھپانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ان کی غلطیوں پر خاموش رہنا چاہیے، بلکہ اس کی اصلاح کی نیت سے ان کی بتانا بھی چاہیے۔ جب ہم بتائیں گے تو یہ ان کی اصلاح کرنا یہ جائز ہے، اصلاح کرنا ان کی یہ جائز ہے۔ اگر کسی کی غلطی یا برائی کو چھپانا فساد کا باعث بنے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پر کسی شخص کا عمل ہے کہ وہ اس عمل کی وجہ سے زمانے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، علاقے کے اندر، گھر کے اندر، معاشرے کے اندر فساد کا باعث بنتا ہے، تو اس کی غلطی کو چھپانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی غلطی کو چھپانا یہ جائز نہیں، کیونکہ وہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر رہا ہے، ہمارے معاشرے کو خراب کرنا چاہتا ہے، تو اس طرح اس کی یہ عیب جو ہے اس کو چھپانا یہ جائز نہیں ہوگی۔ جیسا کہ چوری ہوگی، اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو چوری سے معاشرے کو بچانے کے لیے جو عیب ہے اس کو نہیں چھپایا جائے گا، یہ اس کا پردہ پوشی نہیں کہی جائے گی، اس کو ظاہر کیا جائے گا تاکہ اس کو نصیحت ملے اور ہمارا معاشرہ جو ہے یہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ اسی طرح جو گواہی ہوتی ہے، شہادت دیتے ہیں ہم، جیسے عدالتوں میں گواہی ہوتی ہے یا گھروں میں ہوتی ہے، جیسا کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اسکول و کالج کا سسٹم ہوتا ہے، جو کسی لڑائی ہو جاتی ہے تو آپس میں معاملہ بڑھ جاتے ہیں، تو گواہی جب دی جاتی ہے تو اس گواہی کے اندر بھی اگر کسی کا جرم جو ہے اسی کو چھپایا نہ جائے، اس کی غلطی کو چھپانا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ سچائی بتانے سے ہی ہمارے معاشرے میں اچھائی آئے گی، ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا۔ جب ہم ایک دوسرے کی اچھائی بتائیں گے تو ہمارا جو فساد ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کے عیب کو ہم اسی طرح چھپاتے رہے تو اگر ہم اسی طرح چھپانے کی وجہ سے وہ بگاڑ بڑھتا جائے گا، چوریاں بڑھتیاں جائیں گی، ہمارا دھوکہ زنی یہ بڑھتا جائے گا اور لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب ہم کوئی معاملہ آتا ہے، میاں بیوی کا معاملہ آتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کی طرف اگر اچھائی کو بیان کریں گے تو گھر کو عروج کی طرف جائے گا، نہ کہ زوال کی طرف جائے گا۔ ہم ایک دوسرے کی برائیاں کو اگر ہم دباتے رہے، کہ مثال کے طور پر کوئی ایسا بندہ ہے جو گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس گناہ کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا اس سے صحیح طرح کی زندگی نہیں گزار سکتا، تو اس کی اس غلط فہمی کو دور کیا جائے اور اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی اس کو ختم کر دے، تاکہ اس کے معاملے سے ہمارے معاشرے کے اندر اچھائی پیدا ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا یہ بات ہے، بہت ہی خوبصورت۔ اسلام میں دوسروں کی عیب چھپانے کی بہت اہمیت دی گئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ تاہم اگر کسی شخص کا یہ عمل دینی یا اخلاقی لحاظ سے گناہ ہو تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا، تو اس کی پردہ پوشی نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے پردہ پوشی کا عمل اس بات کی بنیاد ہونا چاہیے کہ وہ فرد یا عمل کسی کو نقصان نہ پہنچا رہا ہو، یعنی اگر اس سے ہمیں یہ جو خلاصہ کلام ہے، اگر وہ نقصان کا باعث بن رہا ہے تو ظاہری بات ہے آپ اس کی اصلاح کریں تاکہ وہ بتائیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے شرمندگی ہو رہی ہے تو اسے ہونے دیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ لوگوں کو تو وہ نقصان پہنچا چکا ہے، لیکن دوسرے لوگ وہ بچ جائیں گے اس کے نقصان سے، تاکہ اس چیز پر غور کرنی چاہیے۔ ویسے عیب پوشی اتنی ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے جب نہیں دیکھا کوئی نقصان کا باعث نہیں ہے تو آپ کا چھپانا یہ حق ہے، فرض ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دوسرے کے دیکھیں، ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ دوسروں کے راز یا عیب فاش کرنا اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ نہ صرف فرد کی عزت کو مجروح کرتا ہے بلکہ یہ اخلاقی اور دینی لحاظ سے بھی گناہ ہے، اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب سے ہم پوچھیں، اگر کسی کے راز یا عیب فاش کر دیے جائیں تو اسلام میں اس کی کیا وعید آئی ہے، یہ ارشاد فرمائیے گا۔
اسلام کے اندر اس بھی وعید آئی ہے کہ کسی کے راز کو فاش کر دینا، جی اگر وہ جا ہے بجا ہے، یعنی جو پیچھے ہم نے بیان کیا کہ جی اگر وہ فساد بگاڑ پیدا کرتا ہے جی معاشرے کے اندر، پھر تو اس کے عیب کو فاش کر دینا چاہیے۔ بے شک ٹھیک ہے، اگر وہ عیب نہیں ہے، اگر وہ اصلاح کا باعث بنتا ہے، تو پھر مثلا کہ کوئی ایسا عیب ہے جو اس کی اصلاح کرنے سے انسان بگڑے گا نہیں بلکہ سدھر جائے گا، جی تو پھر اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کے عیب کو فاش نہیں کرنا چاہیے۔ جی مثال کے طور پر شعب الایمان کی احادیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جو زبانوں سے تو ایمان لے آئے ہو، جی اے لوگوں جی جو تم زبانوں سے تو ایمان لے آئے ہو، یہ مطلب کلمہ پڑھتے ہو، آپ جی توحید کا آپ اقرار بھی کر رہے ہو، آپ زبان سے کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو گئے، لیکن تمہارے دل ابھی تک بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اللہ کیونکہ جو مسلمان جو ہے یہ لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کرتا ہے، جی ان کا عیب تلاش کرتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عیب تلاش نہ کرو، ان کی غیبت نہ کرو۔ جی جب تم غیبت کرتے ہو، ان کا راز فاش کر دیتے ہو، تو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو مسلمانوں کے عیب تلاش کر کے اس کو فاش کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے عیبوں کو فاش کر دے گا۔ اللہ تو اور اسی طرح اس کا اگر الٹ کر دیں ان کو حدیث مبارکہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہمارے عیب تب چھپائے گا کہ جب ہم دنیا میں کسی کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ چھپائیں گے، دیکھیں کیا اللہ بات، تبارک و تعالی کتنا بے نیاز ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی سمیع و بصیر ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارا پردہ رکھ دیا، ہم اگر خود سوچیں اگر انسان شام کو بیٹھ کر رات کو بیٹھ کر اپنے اللہ گریوان کے اندر جھانک کر دیکھے اللہ کہ میں پورا دن گزارا ہے، بے میں نے شک کتنے نیک عمل کیے ہیں جی اور کتنے ہم نے برائیاں کی ہیں۔ اللہ جب بے شک، انسان شام کو بیٹھ کر رات کو بیٹھ کر بستر پر سوتے ہوئے جب اپنا محاصرہ کرے گا، اپنے آپ کو تنبیہ کرے گا، تو اس پر اس کے معیار کو پتہ چل جائے گا کہ میں کون سا کام اچھائی والا کر رہا ہوں اور برے کام کر رہا ہوں۔ لیکن انسان سب پورا دن اس نے نماز بھی پڑھی ہے، اس نے آج مثلا رمضان شریف ہے روزہ بھی رکھا ہے، بے اس شک، نے عبادت بھی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، بے اس شک کے باوجود بھی اگر وہ دوسروں کی غیبت کرتا ہے، جی حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، جی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اللہ انجام کیا ہوگا؟ ہمارے روزے پر تو اثر نہیں پڑے گا، روزہ تو جی برقرار رہے گا، لیکن روحانیت چلی جائے گی ہمارے روزے کی۔ تو جی اسی طرح جب روزے کی روحانیت چلی جاتی ہے تو انسان جب دوسروں کے عیب کو فاش کرتا ہے تو ہمارا جو اندر جو ایمان تقویٰ ہوتا ہے جی وہ کمزور پڑ جاتا ہے، ہمارا اللہ ایمان اکبر، مضبوط نہیں رہتا۔ جو ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے لائق جب سمجھتے ہیں تب سمجھیں گے جب ہم دوسروں کے عیب کو، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں کسی کو پتہ نہ چلے، بے شک بے ہر شک، انسان ایسے چاہتا ہے نا، بے شک میں بھی مثال کے طور پر میں ہوں یا کوئی اور ہے، جی تو ہر انسان کی اپنی نیچر ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جو گناہ کرتا ہوں کسی کو پتہ نہ چلے، میں چھپ کر کرتا ہوں۔ جی جب انسان اپنے بارے میں یہ سوچتا ہے، اگر یہی گمان دوسروں کے بارے میں سوچے کیا کہ میں اس کو ظاہر نہ کروں جی بلکہ میں اللہ تعالیٰ کے سپرد اس کا معاملہ کر دوں، جی ہو سکے تو اس کو علیحدگی میں جی اس کو سمجھاؤں، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ہمارا راز جو ہے یہ فاش کرنا اس کو کیا کہتے ہیں۔ کیا تو بات، اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے دن ہمارے رازوں کو بھی فاش نہیں کرے گا، دنیا کے اندر بھی چھپائے ہوئے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی جو عیب ہے اس کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ اسی طرح احیاء العلوم میں ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص سویا ہوا ہو جی اور اس کا ہوا سے اس کا کپڑا بدن سے اتر جائے جی تو آپ لوگ کیا کرو گے؟ آپ لوگ کیا کرو گے؟ بے شک تو آپ کے حواریوں نے کہا کہ ہم اس کے کپڑوں کو ترتیب کے ساتھ سیٹ کر دیں گے، اوپر ڈال دیں گے۔ جی تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احیاء العلوم سے پیش کر رہا ہوں، جی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، جی آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کا پردہ نہیں کرو گے بلکہ اس کے عیبوں کو تم اچھال رہے ہو۔ اللہ
इसी तरह ऐबों को तुम उछाल रहे हो। पर्दा ये है कि तुम किसी को बताए बगैर तुम उसका कपड़ा इस तरह सेट कर लो कि उसी को खुद को भी पता ना चले कि मेरा कपड़ा जाहिर हुआ है कि नहीं हुआ। क्या बात है, जब क्या उसकी बात है। आंख खुले तो पता चले कि मेरा हवा से कपड़ा उड़ा था कि नहीं उड़ा। जी। तो इसी तरह हम अपनी जब ऐबों को छुपा के रखते हैं, किसी को ज़ाहिर नहीं, तो इसी तरह दूसरों के ऐबों को भी हम छुपा के रखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस पर वहीद अलामा साहब ने फरमाई है जो हदीस मुबारक में, अगर हम ऐब छुपाएंगे तो बरोज़ महशर भी अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऐब छुपाएगा। क्योंकि ये हदीस मुबारक जो अपने मुसलमान भाई के ऐब ज़ाहिर करता है, अल्लाह ताला इसके ऐब और इसके घर में ही ज़ाहिर कर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है। ये हदीस हमें बताती है कि ऐब फाश करना न सिर्फ अल्लाह की नाराज़गी का बायस बनता है, बल्कि ये इंसान अपनी इज़्ज़त को भी तबाह कर देता है। यानी जो अगर दूसरों के ऐब तलाश करके दूसरों को बताता है तो ज़ाहिर बात है उसकी भी इज़्ज़त नहीं रहती अल्लाह के यहाँ, वो भी नाराज़गी का सबब है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान अलीशान, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की ज़िंदगी पर अगर हम देखें तो बहुत सी चीज़ें हमें सबक मूज मिलती हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की ज़िंदगी में पर्दा पोशी के कई अमली नमूने मौजूद हैं। उन्होंने हमेशा दूसरों के ऐब छुपाए और अपनी ज़िंदगी को इखलाकी असूलों के मुताबिक गुजारा। सुभान अल्लाह। मैं जो सवाल करना चाहूँगा अलामा साहब से वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के वाक़ियात में पर्दा पोशी के अमली नमूने क्या हैं, ये जवाब इरशाद फरमाइए। सुभान अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु की ज़िंदगी तो वैसे ही हमारे लिए अमली नमूना है। बेशक। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का जो तर्ज अमल है वो तो हमारे लिए वैसे ही अमली नमूना है। बेशक। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के तर्ज से और हुज़ूर सल्लल्लाहु के तर्ज से ही हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। बेशक। और हुज़ूर सल्लल्लाहु ने तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के और जो लोग थे उनके ऐबों को छुपाया है। इसका सिर्फ हुज़ूर ने नहीं बल्कि सहाबा ने भी लोगों के जो ऐब थे उनको छुपाया है। मिसाल के तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु की बारगाह में जब कोई शख्स आता तो आप उसको पूछते कि क्या है मामला है। अगर वो मामला दुरुस्त होता तो आप उसको फरमा देते, अगर वो मामला दुरुस्त ना होता तो आप प्यार से उसकी इस्लाह फरमा देते। ये नहीं करते थे कि आप फलां काम करते हो, फलां करते हो, कहाँ करते हो, क्यों करते हो। आपने कभी तो उफ तक तो कहा नहीं ना हुजूर। जो भी आता है आपके सीने से लग जाता है, चाहे वो बिलाल हबशी हो या सलमान फारसी हो। जहाँ से भी आता है तड़प करता है दिल से तो हुज़ूर सल्लल्लाहु उसको अपने सीने से लगाते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु ने ये नहीं कहा कि आपने पूरी ज़िंदगी इस्लाम में जो नए नए आते थे उनको कभी ये नहीं कहा कि आपने पूरी ज़िंदगी ये गुनाह किए हैं, आप इस्लाम में आए हो, इनका पहले कफ़ारा दो, ये करो वो करो। इसी तरह का कोई भी ऐसा हमारे मामलात नहीं बने। क्या बात है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तो हमेशा ही जो भी आता था उसको अपने सीने से लब्बैक कहकर कहते थे। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स की शिकायत की हुज़ूर सल्लल्लाहु की बारगाह में। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु के गुलाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये शिकायत की कि हुज़ूर फलां शख्स है वो लोगों के ऐबों को फाश कर देता है, आपने इरशाद फरमाया कि उसको बुला के लाओ। जब उसको बुला के लाया गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ने उसको समझाया। आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने भाई के ऐबों को छुपाएगा अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा, पर्दा पोशी फरमाएगा। तो इसी तरह सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का भी हैं। हज़रत सिद्दीक़ उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, वो थे, हज़रत उस्मान थे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन। जितने भी सहाबा थे वो दूसरों के ऐबों को छुपाते थे। तो इसी तरह एक मिसाल बयान करता हूँ। हज़रत सिद्दीक़ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में एक शख्स को ऐब फाश होना करीब होता, उसके ऐब को फाश होना करीब था, यानी वो इतना गुनाह करता था कि अब लोगों को पता चलना मुमकिन हो गया था, शुरू हो गया था। तो उनके जब ऐब फाश करने लगे तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने उनको बुलाया, उनको बुलाकर उनकी इज़्ज़त की, हौसला अफजाई की। हौसला करने के बाद आपने उसको समझाया, समझाने के बाद फिर आपने इरशाद फरमाया कि ये गुनाहों को छोड़ दो।
کیا بات، تو حضرت کیا صحابہ بات، کرام سبحان رضوان کا یہ طرز عمل تھا. سبحان اللہ، جب یہ سبحان طرز عمل ہم اپنائیں گے، ہم دوسرے کے عیبوں پر پردہ پوشی کریں گے، جی تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا معاشرہ اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے. سبحان تو اسی اللہ، طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی ایک شخص آیا، مقدمہ لے کر آیا، جی اور جو مقدمہ لے کر آیا تھا اس کے جو خلاف تھا گواہی دینے والا، تو وہ جھوٹی گواہی دینے والا تھا. اللہ گواہی جھوٹی دے رہا تھا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ تم گواہی جو دے رہے ہو یہ سچی گواہی دو. بے ٹھیک شک، ہے. بے شک. تو جب ہم بھائی کے حق میں سچی گواہی دو، تو جی اس شخص نے جھوٹی گواہی دی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب معلوم ہوا کہ یہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، آپ نے اس کو سزا دینے کی بجائے آپ نے اس کو اپنے پاس بلا کر اس کو سمجھایا، اس کو اچھے انداز سے اس کو تبلیغ کی کہ جی یہ طریقہ غلط ہے. تو جی پھر آپ نے اس کو معاف فرما دیا. اس طرح آپ نے مثال قائم کی کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو سبحان اس کو اللہ. اپنے پاس بلا کر پھر اس کو سمجھا کے پھر اس کو نصیحت کرو، جب پردے میں پردہ بھی رہ جائے اور نصیحت کی نصیحت بھی ہو جائے. کیا بات ہے. تو یہ ہمارا انداز تبلیغ ہونا چاہیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے ماشاء اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کے عیب کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور صحابہ کرام سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اور اسی میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا عیب فاش نہیں کیا بلکہ ہمیشہ اس کو چھپایا. صحابہ کرام بھی ہمیشہ دوسروں کے عیب چھپاتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کسی مسلمان کے بارے میں کوئی برا کام دیکھو تو اس کے عیب کو چھپاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسروں کے عیب چھپانے کی تعلیم دی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت علامہ صاحب نے وضاحت فرمائی. تو میں یہیں پر ہی اختتام کرتا ہوں. اگلے سوال آخری کی طرف چلتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر کوئی سن کر ان کو سمجھے تو شاید پوری زندگی کا نمونہ ہے، کیونکہ قرآن، حضور کا فرمان اور صحابہ کی شان، اور یہ ہے پورا اسلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پردہ پوشی کریں گے. یہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مظہر ہے جس کا وعدہ وہ اپنے نیک بندوں سے کرتا ہے. سبحان اللہ. کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی بندوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے؟ اس بارے میں چاہوں گا کہ آپ ہماری آڈینس کو بتائیں تاکہ ان کو واضح پیغام مل جائے کہ پردہ پوشی اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے کتنے فضائل ہیں، کتنے وعید ہیں. وہی تو ہم نے بتا دی کہ جب کوئی پردہ پوشی نہیں کرے گا، کسی کے عیب کو ظاہر کر دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے عیب ظاہر کرے گا. لیکن بروز محشر کے حوالے سے اس بارے میں آپ رہنمائی فرمائیے گا. اس کا بھی بہت ساری آئی ہیں حدیث مبارکہ میں. جی سبحان اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن بھی پردہ پوشی فرمائے گا. سبحان دیکھیں اللہ، جس سبحان طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر پردہ پوشی فرماتا ہے، اسی سبحان طرح قیامت کے اندر بھی پردہ پوشی فرماتا ہے. جی سبحان دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ تحریم آیت نمبر 8. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم توبہ کرو اور پکی سچی توبہ کرو. سبحان اللہ. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان تو اللہ. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ہمارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے. ایک انسان ہے، اس نے پوری زندگی گناہ کیے، جب آخری دم آیا اس کا، مگر موت کے اندر پہنچ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دی اور وہ توبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جائے گا تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پورے گناہوں کو معاف فرما دیا، پردہ ڈال دیا. دنیا کو بھی پتہ نہیں چلا، لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہمیں یہی سبق کیا کہ پکی سچی توبہ کرو. سبحان اللہ. اور اسی طرح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اپنے گناہ چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. تو جب ہم اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اسی طرح راز رکھے گا، لوگوں کو اپنے راز کے اندر چھپا کے ان کے نام اعمال پر پردہ ڈال کے جنت میں ڈال دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. علامہ صاحب فرما رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اس کا
آپ نے بہت ہی خوبصورت یہاں سے وضاحت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی جو توبہ بھی کر لے اور ہمیشہ اس پر قائم رہے اور دوسرے کے عیب کو ظاہر نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر بھی اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کے عیب چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو دنیا و آخرت میں بھی چھپاتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے، بشرط یہ کہ وہ اس دنیا میں دوسروں کے عیب چھپانے والا ہو۔ اور ایک دو باتیں میں یہیں پر اختتام پر عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارکہ ہے، ایک شرابی جا رہا تھا، ہاتھ میں بوتل تھی، اس نے وہیں پر توبہ کی، اللہ نے اس کا پردہ رکھ دیا۔ تو یہ ہے کہ سچی توبہ کا، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے دعا مانگنے کے لیے، جب دعا مانگنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تمہاری قوم کے اندر ایک گناہ گار ہے جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اس نے وہیں پر، میں بات کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی کہ کلوز ہی کر دوں، ختم کر دوں، اس نے وہیں پر توبہ کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ان کی دعا قبول ہو گئی، تو وہ بارش آ گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ وہ جو گناہ گار تھا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، جب اس نے توبہ کی اس کے صدقے تو نے ہمیں یہ اپنی رحمت سے نوازا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا میں نے اس کے عیب کو ظاہر نہیں کیا، کسی کو بتانا ظاہر نہیں کیا۔ یعنی رب تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ اگر کسی کے کوئی برائی آ بھی جائے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم چھپائیں، نہ کہ کسی کے سامنے ظاہر کریں، نہ کہ ان کی انسلٹ یعنی کہ بےعزتی کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوسروں کے عیب چھپانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اچھے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایت دے اور ہمیں دوسروں کے عیب چھپانے کی توفیق دے۔ یہ عمل ہمارے دین کے اساس ہے اور اس نے نہ صرف فرد کی عزت بلکہ پورے معاشرے کا امن بھی برقرار رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رہنمائی عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔